یہ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک دور دراز بستی میں حارث نامی ایک نوجوان اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان سے ہوتی تھی۔ سارا دن باپ بیٹا محنت کرتے اور شام کو تھکے ہارے گھر لوٹ آتے۔ گھر میں ان دونوں کے سوا تو کوئی تھا نہیں، وہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ رات کے وقت اکثر سلیم اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے۔ وہ کہتے، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اگر میں کبھی اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ پاک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ حارث خاموشی سے سنتا رہتا۔ سلیم پھر کہتا، کاروبار کو اللہ کے بھروسے پر چلانا۔ دیکھو، دکان صرف ایک ذریعہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ سچائی اور دیانتداری اختیار کرنا، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ اسی وقت سہارا دیتا ہے جب انسان کو کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آتا۔ ایک رات حارث نے پریشانی سے کہا، ابا جان، خدا نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا اس دنیا میں؟ سلیم نے شفقت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، بیٹا، میرا تو جانا یقینی ہے، مگر تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے نا تو وہی تمہارا نگہبان ہے۔ لیکن دوستو، حارث کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا۔ وہ سوچتا، اگر میں محنت کروں، سچائی اپناؤں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب؟ سب کچھ تو میرے عمل سے ہی ہوگا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ دن آن پہنچا جس کا ذکر سلیم کیا کرتے تھے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حارث واقعی اکیلا رہ گیا۔ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے اپنے والد کی یاد دلاتی۔ گھر آ جاتا تو تنہائی اس کا استقبال کرتی۔ چار دیواری کے اندر صرف خاموشی رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا۔ سنا تھا وہاں سے سستا مال ملتا ہے اور اچھا منافع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا سفر تھا حارث کا جو اپنے والد کے بغیر کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ دل میں ہمت بھی تھی اور ہلکا سا خوف بھی تھا۔ راستہ طویل اور سنسان تھا۔ شام ڈھلنے لگی، اندھیرا پھیل گیا۔ کھانے پینے کا سامان تو ختم ہو چکا تھا۔ پیاس شدت اختیار کرنے لگی۔ جنگل سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ گھوڑا بھی بے چین تھا۔ خوف نے اسے گھیر لیا۔ لیکن اسی لمحے اسے اپنے والد کی بات یاد آ گئی کہ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ حارث نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ میں بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی۔ دعا کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ اچانک گھوڑا بھدک کر بھاگنے لگا۔ حارث گھبرا گیا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ کچھ فاصلے پر گھوڑا تو رک گیا۔ اسی دوران اسے دور ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ اس کی امید جاگ گئی۔ وہ روشنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بستی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر تمام گھر بند اور سنسان تھے۔ صرف ایک گھر سے روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ حارث نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا۔ اندر ایک معذور شخص لیٹا تھا جو کہ دونوں پاؤں سے معذور تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ حارث نے ساری داستان سنا دی اور بے قراری سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، میں شدید پیاسا ہوں۔ معذور شخص نے سکون سے کہا، پانی تو یہاں نہیں ہے، دور جو روشنی آ رہی ہے نا، وہاں سے پانی ملے گا۔ مجبوراً حارث دوبارہ چلا۔ وہ ایک جھونپڑی تک پہنچا۔ اندر ایک بزرگ نماز میں مشغول تھے۔ انہوں نے نماز مکمل کی اور حارث کی طرف دیکھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، جب اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے نا تو انسان راستے بھٹک جاتا ہے۔ وہاں مٹکا رکھا ہے، پانی لے جاؤ۔ حارث نے پانی لیا اور واپس چل پڑا۔ راستے میں سوچا کہ کیوں نہ یہی پانی پی لوں، مگر پھر خیال آیا کہ معذور شخص بھی پیاسا ہوگا، کیوں نہ اس کے لیے بھی پانی لے جاؤں۔ لیکن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ مٹکا ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں غصے سے بھر گیا، مگر خاموش رہا۔
معذور شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ شخص سچا مسافر ہے تو اس کے لیے رزق بھیج دے۔ چند لمحوں بعد دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ دروازہ کھولا تو وہی بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پانی اور کھانا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم سے ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا گیا، یہ لو پانی اور کھانا، اور گھوڑے کے لیے بھی انتظام کر دیا ہے۔ حارث حیران رہ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سوال کیا، آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ کھانا آ جائے گا؟ معذور شخص مسکرایا، اگر مالک سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ میں 1 سال سے یہاں ہوں، اللہ پاک نے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا۔ پھر اس نے کہا، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑے کا ڈرنا رحمت تھی۔ جس جگہ تم رکنے والے تھے وہاں ڈاکو چھپے بیٹھے تھے، اللہ پاک نے تمہیں بچایا ہے۔ یہ سن کر حارث کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی۔ اگلی صبح جب وہ بستی سے روانہ ہوا تو اس کا دل پہلے جیسا نہ تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ محنت ضروری ہے مگر اصل سہارا تو اللہ پاک ہے۔ واپسی کے سفر میں اس کے دل میں عجیب سکون تھا۔ اب وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دکان کو نئے عزم کے ساتھ سنبھالا۔ اس نے سچائی اور دیانتداری کو اپنا شعار بنا لیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی دکان میں برکت ہونے لگی، گاہک اس پر اعتماد کرنے لگے اور ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، ابا جان، آپ سچ کہتے تھے، اللہ پاک واقعی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ انسان کی نظر تو محدود ہے مگر اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے نا، وہ تنہائی میں بھی محفوظ ہوتا ہے، وہ آزمائش میں بھی مطمئن رہتا ہے اور نقصان میں بھی امید نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی نظر تو محدود ہے مگر اللہ کا علم لامحدود ہے۔ انسان وقتی درد دیکھتا ہے مگر اللہ پاک دائمی بھلائی دیکھتا ہے۔ انسان آج کی تکلیف پر روتا ہے مگر اللہ کل کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان اپنے غرور کو چھوڑ دے، اپنے دل کو نرم رکھے، اپنی زبان کو سچ پر قائم رکھے اور اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دے، کیونکہ آخر کار ہم سب تو مسافر ہیں، راستے بھی اسی کے ہیں اور منزل بھی اسی کی طرف ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔